حبیب صاحب تھوڑا سا آپ کی جانب میں آتا ہوں لیکن کسی اور پہ رائے میں کل ہی کہیں پڑھا تھا کہ نیوزی لینڈ میں کوئی 5 ملین کی آبادی ہے 50 ملین کی آبادی ہے لگ بھگ، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہاں پر جانور مویشی ہیں اور فارمز ہیں، تو جانوروں کی وجہ سے وہاں پر میتھین گیس کافی ان کے فارمز میں پیدا ہوتی ہے۔ تو نیوزی لینڈ سرکار نے میتھین گیس کی جو امیشن ہے یا اس کو جو کنزیوم کرتی ہے وہ انرجی کے لیے، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو کیا ہمارے ہاں سانس لینے پر ٹیکس لگے گا؟ دیکھیے، جو اس وقت ہمارے ہاں جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے نا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آدمی ٹیکس دیتا ہے یا وہ آدمی قابو آتا ہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور میں، ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ تنخواہ دار لوگ ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہمارا ہی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹبری ٹائٹ کی جائے گی، ہم ہی سے زیادہ ٹیکس نچوڑا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ٹیکس دینا یعنی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے لیکن نہیں آ رہے، اس کے لیے کوئی سسٹم ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب ہماری جو کیش ہینڈلنگ ہے، جس طرح ابھی اویس کا اس پہ کافی کام ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا امپیکٹ بتایا اپنے ایک آرٹیکل میں کہ کس طرح اگر آپ اپنے جو ٹرانزیکشنز ہیں دکانوں کے اوپر، ان کو اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا اس طرح یعنی ڈاکومنٹڈ لے آئیں، سسٹم کے اندر لے موبائل فون کے ذریعے پے کر دیں، تو اس سے آپ کو ریئل انکم کا کسی بھی دکان کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب ہوا یہ تھا یہاں تو پرچی چلتی ہے، یہاں پہ پرچی نہیں چلتی، یہاں پہ ایک بلیٹنٹلی اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اس بنیادی میجر کو۔ اس میں چور کون ہے؟ اس میں چور ہے ہمارا ایف بی آر، اس میں چور ہے ہماری حکومت کے جو مختلف جو وزراء ہیں، ایک سرٹن لابی ہے یا آپ انہیں ایم این ایز کہیں، اور ہمارے تاجر۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی عمران خان گورنمنٹ میں اعلیٰ ترین سطح پہ نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ ترین سطح پہ، جب میں اعلیٰ ترین کہہ رہا ہوں، اعلیٰ ترین پہ زیادہ زور ہے، کنسنسس کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن ہوا تھا کہ 50,000 روپے کے اوپر ہم لازمی طور پہ شناختی کارڈ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر دیں یا اگر آپ نے نقد کریں تو پھر شناختی کارڈ بھی دکھا دیں۔ اور پھر کیا بنا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہماری پوری کی پوری ریاست اپنے گھٹنوں کے بل پہ آ گئی۔ کیوں آئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو ریاست سے تگڑے تھے؟ وہی تینوں فیکٹر جو آپ نے گنوائے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے تو دراصل آپ تو ٹیکس دینے والوں سے خراج وصولی کا نظام ہے۔ یہ نئے لوگوں کو آپ ٹیکس، جہاز میں کون جائے گا؟ ظاہر ہے جہاز میں ہم جیسے لوگ ہی جائیں گے، آپ ان کے اوپر مزید ٹیکس وہاں پہ بھی لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے اپنے روزگار کے لیے کبھی کراچی جانا ہے، کبھی ملک سے باہر جانا ہے، تو اب ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کافی سفر کرتے ہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں، جہاں سے اب اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو صرف نچوڑنا ہے جو ایکچولی آپ کے سامنے نچڑنے کے لیے تیار ہے، اور جو آلریڈی ٹیکس نیٹ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر سیلریز۔ جہاں تک نیا ٹیکس پیئر ہے، تو اگر آپ مسلم لیگ نون سے یہ توقع رکھیں کہ مسلم لیگ نون اور ہم نواؤں کی جو حکومت ہے، یہ اگر ایک ٹیکس پیئر بھی نیا لے آئے تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے ایک معجزے کی بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ایک عام فہم بات تو یہ بھی ہے نا کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹریڈرز یونین والے اور جو آپ کا ہمارے نمبرز، اب اویس کریکٹ می اف سر ایک بریک نہ لے لوں میں پہلے، ایک میں آپ کو نمبر دیتا جاؤں کہ ہمارے ہاں 12% ہے ہمارے جی ڈی پی میں جو ہے تھوک اور پرچون کا بزنس، اور ہمارا جو ٹیکس وہاں سے آتا ہے وہ کتنا ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم۔ سب سے بڑا پرابلم ہی وہ ہے، اٹس نیگلیجبل۔ 12% ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، ٹیکس وہاں سے کتنا آتا ہے؟ نیگلیجبل۔